www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزوں، دنیا میں جتنے بڑے بنے اور دنیا میں جس کے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے. مرنے کے بعد زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی یادیں باقی رہی. ان کی یادوں کا باقی رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مر گئے لیکن مر کر بھی زندہ ہے. وہی انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے. وہی انسان دنیا میں اپنی یادیں باقی رکھ جاتا ہے. جس انسان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہو. ہمارے جتنے بڑے ہیں ان تمام بڑوں کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو دنیا میں ان کی عزت، دنیا میں ان کے ساتھ لوگوں کا تعلق، دنیا میں ان سے متعلق اچھی سوچ، ان تمام کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مدینے میں سونے والے کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی. حضور کی اتباع سب سے بڑی چیز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے میری اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتا ہے میں اپنی محبت بھی تمہیں عطا کروں گا اور تمہیں معاف بھی کر دوں گا. تو نبی کی اتباع میں، نبی کے ماننے میں، نبی کے طریقوں پر چلنے میں، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے میں اللہ کی محبت ملتی ہے. اور بخاری شریف میں دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو اب جبریل محبت کرتے ہیں اس سے، اور پھر جبریل ساتویں آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم فلاں بندے سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ اور میں بھی کرتا ہوں. پھر ساتویں سے چھٹا، پانچواں، چوتھا، دوسرا، تیسرا، پہلا. پھر آسمانی ملائکہ زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان والے محبت کرتے ہیں، اے دنیا والو تم بھی محبت کرو. اب دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں،
لیکن یہاں عوام کی محبت مراد نہیں ہے، خواص کی محبت مراد ہے، عوام کی محبت نہیں۔ عوام کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں اپنی غرض شامل ہوتی ہے، اپنی غرض کی وجہ سے کوئی کسی سے تعلق، محبت، یہ نہیں۔ خواص کی محبت، اللہ اخص الخاص ہے تو دنیا میں اس کے خواص اس سے محبت کرتے ہیں، اہل اللہ، اولیاء، علماء، صلحاء، وہ لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں تم لوگوں کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع پر اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت پر لوگوں کی محبت، ملائکہ کی محبت، اور ملائکہ کی محبت پر انسانوں کی محبت۔ بلکہ حدیث شریف میں علی قاری نے شرح کرتے ہوئے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ صرف انسان محبت نہیں کرتا، دنیا کے چرند و پرند اور مچھلیاں بھی محبت کرتی ہیں۔ اب وہ محبت کیسی ہوگی؟ وہ کوئی کہنے آئیں گے کہ ہم تجھ سے محبت کر رہے ہیں؟ کوئی پرندہ آئے گا؟ نہیں، وہ کوئی کہنے نہیں آئے گا۔ وہ اپنی جگہ رہ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ سنت کا پابند ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک روایت آئی کہ اگر تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو تو والدین کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اور پھر آقا فرماتے ہیں مال میں بھی برکت ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہوگی، دونوں، مال میں بھی محبت، عمر میں بھی برکت۔ وہاں شراح حدیث یہ لکھتے ہیں کہ عمر میں برکت کا کیا معنی؟ اس لیے کہ تقدیر میں اگر میرے لیے 70 سال لکھے ہیں تو کیا 80 ہو جائیں گے؟ کیا مطلب؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ عمر تو 70 سال کی رہے گی، لیکن اللہ 70 سال میں اس سے 100 سال کا کام لے لے گا، یہ ہے برکت ہو گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی عمر 49 سال کی ہوئی، 50 بھی نہیں، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس کا فیض پہنچا، ساری دنیا میں، دنیا کے جس کونے میں ہم گئے وہاں دیوبندیت سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ملا جو واسطہ یا بلا واسطہ اسی مدرسے سے جڑا ہوا ہے۔ اور محدثین نے ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ اس کو اس کو موت دے دیتے ہیں بہت مختصر عمر میں، جتنی اللہ نے لکھی تھی اسی پر موت تو ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، اس کی یادیں، اس کا علم، لوگ یاد کرتے ہیں اس کو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی عمر 48 سال سے زائد نہیں ہوئی، بہت مختصر عمر، ان سے تو ہم 6-7 سال بڑے ہیں۔ اور اتنا کام کیا امام غزالی نے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے روزانہ کا، آپ کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو جمع کرو اور روزانہ کے ایک دن پر تقسیم کرو اس کو، تو فی یوم یعنی ایک دن 12 صفحے کا ایوریج آتا ہے۔ گویا آپ نے دن میں 12 صفحے لکھے، 12 صفحے ہم پڑھ نہیں پاتے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، بہت مختصر عمر جتنی لے کر آئے تھے، لیکن ان کا نام آج 600 سال کے بعد بھی زندہ ہے، وہ حیات ہے، وہ تابندہ ہے، ان کے علوم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے والدین سے اتباع، اطاعت، فرما برداری، ان کی باتوں کو ماننا، اگر یہ کام کرو گے مال میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، دونوں چیزیں۔
ایک بات میں عرض کروں، دیکھو زیادہ طور پر ماں کے فضائل تو بہت بیان کیے جاتے ہیں، باپ کے فضائل بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں دیکھو نعتیں بھی بنتی ہے تو ماں کی محبت پر، نظمیں ساری بنتی ہے تو ماں کی محبت پر، تقریریں ہوتی ہے تو ماں کی محبت پر، جتنی کلپیں آتی ہے ماں کی محبت پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو ایک نقطہ قرآن کا مجھے یاد آیا، اللہ جل شانہ نے حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، لقمان نبی نہیں ہے، حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست بڑی ذہانت ان کو عطا کی، لیکن ان کی نصیحتیں اتنی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت دی تھی ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کہیں فرماتے لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اچھل اچھل کے مت چل، آج کل کی اصطلاح میں آیت کا ترجمہ کروں، اچھل اچھل کر مت چل، دولت کے نشے میں، عزت کے نشے میں، غرور میں، تکبر میں، گورے پن کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اچھل اچھل کے مت چل، اس لیے کہ تیرے کودنے اور اچھلنے کی وجہ سے تو زمین کو فار نہیں سکتا، تو آسمان تک پہنچ نہیں سکتا۔ لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ زمین کو فار سکتا ہے نہ آسمان کو پہنچ سکتا ہے۔ تو عجیب و غریب ایک نقطہ مجھے یاد آیا، اللہ جل شانہ لقمان کی نصیحت کو قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے یہ تو۔ اس کے بعد فوراً فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابھی تو شرک کا بیان ہو رہا تھا اور یہ والدین کا کیا مسئلہ آ گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس کے بعد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، والدین کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فوراً والدین کا مسئلہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، دونوں میں حکمت کیا ہے؟ بے ربط تو بات نہیں ہے کہیں، شرک پر تو آگے بات نہیں آئی کوئی۔ فرمایا نہیں، جب لقمان علیہ السلام نے اللہ کے حق کو بیان کیا اور اپنے بیٹے کو یوں کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب لقمان تو اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے میرا حق، تو میں بھی تیرے بیٹے کو تیرا حق سکھا رہا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اے بیٹے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے بنتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہمارے حقوق کو دنیا میں چلواتا ہے، اور جب ہم اللہ کے نہیں بنیں گے تو خوب سنو میرے بھائیوں، سوائے مار، سوائے پتائی، سوائے ذلتی، سوائے حالات، سوائے مسائل اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات، اور جہاں کوئی میڈیا اٹھا لو تو فوراً ایک مسلم کا نام آئے گا جو مار کھا رہا ہے، جس کنٹری جس ملک کا نام اٹھا لو، بس مسلم مظلومیت کی زندگی میں گزر رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہمارے پاس صرف تبصرے ہیں، تبصرے۔ سیریا میں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو دن بھر اس کا تذکرہ کرتا رہا اور واٹس ایپ پر فوٹو دیکھتا رہا، تیرے دل سے کبھی دعا بھی نکلی ان کے لیے؟ تیرے آنسو بھی بہے ان کے لیے؟ اور پھر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ سورہ قلم میں اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کچھ بھائی تھے، ان کا ایک شاندار باغ تھا، خوب سنو، بڑا شاندار باغ تھا۔
اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب باغ میں کھیتی ہوتی تھی، باغ میں پھل آتے تھے، فروٹ آتے تھے، تو غریب لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے مانگنے کے لیے کہ بھئی ہماری مدد کرو، تو دیتے تھے وہاں. ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت جب بھی ہم فروٹ توڑتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، کھیتی کاٹتے ہیں تو غربا آ جاتے ہیں. اچھا اب ہم ایسے وقت میں کھیتی کاٹیں گے، پھل فروٹ توڑیں گے کہ کسی غریب کو پتہ نہ چلے، کسی مسکین کو پتہ نہ چلے. ہم ایسے وقت میں یہ کام کریں گے. ابھی تو ارادہ کیا، ارادہ ہوا نہیں، ابھی ارادہ ہے ان کا. اور علیمم بذات الصدور نے آج ان کا ارادہ ہوا اور رات میں ان کے کھیت کے اوپر وہ ہوا بھیجی، وہ طوفان بھیجا، وہ آگ بھیجی کہ سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا. صبح یہ لوگ بہت جلدی اٹھ کر کے چپکے تاکہ کوئی غریب نہ آ جائے، اپنے باغ میں، اپنے کھیت میں پہنچے. تو وہاں دیکھا کہ باغ تو جلا ہوا ہے، سارے فروٹس ختم ہو گیا، کھیتی ہے ہی نہیں. تو پہل تو یہ لوگ کہنے لگے انا لضالون، راستہ بھول گئے ہم، اپنے بیجا کوئی رستے آ گئی، آپ باغ بیجا رستے چ. یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا باغ ہے. میرے بھائیوں، ہمیں یہ تعلیم دی ہے قرآن نے کہ تم بھی ایسے پلان نہ بنانا ورنہ تمہاری موجودگی میں تمہاری دولت کو بھسم کر کے رکھ دیں گے. یہ خوب سن لو، اس مالک کو فوج ملٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جب تباہی پر آتا ہے تو. بخاری شریف میں کتاب الاشربہ میں ایک روایت ہے کہ میری امت پر ایک دور آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جس میں یہ لوگ شراب کو حلال کریں گے. آج مسلم جوانوں نے شراب کو حلال کر رکھی، سود کو عام کر دیں گے. آج سود عام ہو چکا ہے. معازف کو جائز قرار دیں گے. معازف کا معنی کھیل کود کے آلات، ڈیزے، ڈھول تماشا. کیا آج مسلموں کی شادی میں نہیں ہو رہا ہے؟ کا حلال کر دیں گے اس کو. اور اللہ نے ان کو بڑی دولت دے رکھی ہوگی، ان کے بنگلے ہوں گے، ان کی کوٹھیاں ہوگی، ان کے پاس دولت ہوگی. اور غربا اور مساکین فیاتیہم المساکین والغربا، ان کے دروازے پر مساکین اور غربا مانگنے کے لیے آئیں گے کہ ہماری مدد کرو. تو وہ یوں کہیں گے ٹالنے کے لیے، دینا نہیں ہے، ٹالنے کے لیے. کل آنا، آتنا غدن، اللہ کے نبی فرماتے کل آنا، کل ہم تم کو دے دیں گے. کل آنا، دینا وینا نہیں ہے، دفع کرنے کے لیے کہ آج تو جائے کل نہیں، بات کل ہے، دفع کرنے کے لیے. علیمم بذات الصدور اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ میرے غریب اور مساکین کو اس نے دھٹکارا اور شریعت کے حرام کو حلال کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات ہی میں اللہ ان کے لیے زمینوں کو پھاڑے گا اور ان کو زمین میں اتار دے گا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا عذاب، ان پر اتنا بڑا عذاب، کس بنیاد پر اتنا بڑا عذاب کہ زمین پھاڑے گا، اتار دے گا. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں اس پر لکھا ہے کہ یہ عذاب اس بنیاد پر آئے گا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھا، توہین کی، غربا اور مساکین کی توہین کی. تو وہ لوگ نکلے کہ چلو رات میں چپکے پھل توڑ لے. وہاں پہنچے تو پھل باغ تو ختم ہو چکا تھا. پہل تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. وہ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں راستہ بھول گئے، ہمارا باغ کسی اور راستے پر ہو. پھر بہت سوچنے لگے نہیں یہی راستہ ہے، یہی سامنے والے کا کھیت، یہ فلاں کا، یہ ادریس کا، یہ موسیٰ کا، یہ قاسم کا، اور یہ ہمارا ہی ہے، ہم راستہ نہیں بھولے، یہی ہمارا کھیت ہے. تو پھر یہ کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگے بل نحن محرومون، ہماری غلط نیت کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اب کیا کہنے لگے؟ پہلے تو سب نے مل کر مشورہ کیا تھا. کیا مشورہ کیا تھا؟ کہ ہم چپکے سے جائیں تاکہ غریبوں کو دینے نہ لگے. اور اب جب حالات آئے، مصیبت آئی، تو ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے. اتارا واسطے تھیو، اتارا جی تھیو، تے مشورہ دی دل اتلے آؤ تھیو، تو نے مشورہ دیا، اس لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. اللہ نے کہا ایک دوسرے پر نہ ڈالو، تم سب کی نیتوں کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح آج دنیا کے جو حالات مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، اس میں ہم ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے ہوا، یہ مجھ کو کہہ رہا ہے تیری وجہ سے ہوا، ہم اس کو کہہ رہے ہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے ہوا. نہیں میرے بھائیوں، کسی کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوا. ہم میں سے ہر انسان یہ تصور کر لے کہ میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جتنے حالات ہیں سیریا کے مسلمانوں پر یا دوسری جگہوں پر، اس نحوست میری نحوست ہے، میری وجہ سے ہو رہا ہے. حضرت مولانا احمد لاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، مولانا نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا. مولانا کہتے ہیں کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈاک لے جانے کی ذمہ داری میری تھی، پوسٹ لے جانے کی. شام میں 4 بجے میں پوسٹ لے کر جاتا تھا. 1996 میں یا 92 میں گجرات کے حالات بڑے خطرناک تھے اور بڑا فساد یہاں چل رہا تھا. مولانا کہتے ہیں کہ میں جب اندر پہنچا ڈاک لے کر، پوسٹ لے کر، تو حضرت جی سوتے سوتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے. میں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم. تو حضرت بیٹھ گئے اور بناوٹی اور مصنوعی طور پر مجھے یہ بتانے لگے گویا میں سویا ہوا تھا، یعنی حضرت جی سوئے ہوئے تھے. پھر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں نے ڈاک پیش کی تو ڈاک ایک طرف رکھ دی اور حضرت جی نے فرمایا مولانا احمد صاحب گجرات کے کیا حالات ہیں، کیا چل رہا ہے گجرات میں. تو معاملہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ حضرت بڑے سخت حالات ہیں، ٹرینوں سے اتار کر مارے جا رہے ہیں، بسوں سے اتارے جا رہے ہیں، راستوں میں قتل عام ہو رہا ہے، ٹائروں میں باندھ کر بچوں کو جلایا جا رہا ہے. حضرت گجرات کے حالات بڑے خطرناک ہیں. حضرت جی زور سے رو پڑے اور ایک دم سے آنسو شروع ہو گئے اور بہت دیر تک روتے رہے. اور حضرت جی نے فرمایا مولانا احمد صاحب یہ میرے گناہوں کی وجہ سے گجرات کے حالات ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے. ہم میں سے ہر فرد یہ کہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہو رہا ہے، تب جا کر اللہ رونے کی توفیق دے گا، ورنہ یاد رکھو رونے کی توفیق نہیں ملے گی. گناہ کرتے کرتے ہمارے قلوب سخت ہو گئے اور سختی کا عالم یہ ہو گیا ہمارا کہ ہم عقل مند کو بے وقوف اور بے وقوف کو عقل مند کہنے لگے. جب انسان فاسق بن جاتا ہے، فاجر بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، تو اس موقع پر اللہ اس کے قلب کی سمجھنے کی کیفیت کو چھین لیتا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بے وقوف کو عقل مند اور عقل مند کو بے وقوف کہہ رہے. اس کی مثال دیکھو قرآن کریم میں ہے. اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو یوں کہا آمنو کما آمن الناس. مشرکین مکہ کو اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو ایمان لاؤ تم اس طرح پر جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. اے مکہ کے مشرکو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. تو مشرکین مکہ صحابہ کے باب میں کیا کہنے لگے؟ آمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ حضرات صحابہ کو مشرکین مکہ نے بے وقوف کہا. کیوں؟ اس لیے کہ کفر کرتے کرتے اور گناہ کرتے کرتے اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا. عقل مند صحابہ کو بے وقوف کہا اور کفر میں ڈوبے ہوئے کو انہوں نے عقل مند سمجھا. آج یہی حال ہے دنیا کا. آج دنیا کا یہی حال ہے. جو دنیا کا جتنا بڑا فاسق، بے نمازی، غدار، دین کا باغی، ہم اس کو کہتے ہیں بو متو عقل مند سے. اور جو دنیا کا جتنا بڑا متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ کو یاد کرنے والا، انہیں ہو خبر ہے تو مسجد نہ کھونا بہ ہی دیے. ہم نے عقل مند کو بے وقوف کہا اور بے وقوف کو عقل مند کہا. ساری دنیا کو سمجھ لے لیکن اللہ کو نہیں سمجھا، وہ عقل مند ہو نہیں سکتا.
اور کچھ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کو سمجھ لیا، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، وہ سب سے بڑا عقل۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہو، نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ جو سنت پر جیے گا اور مرے گا، اللہ اس کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گی، اور جو سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ مر گیا، بس مر گیا، مسئلہ ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والوں کی دو قسم ہے، سنو اور دل پر لکھ کر لے جاؤ، مرنے والوں کی دو قسم، ایک مستریح، ایک مستراح۔ مستریح کون؟ راحت پانے والا، ترجمہ ہوتا ہے راحت پانے والا۔ کون مستریح؟ جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو مارا نہیں۔ اللہ کے نبی تو اتنا خیال فرماتے، اتنا خیال فرماتے، اتنا خیال فرماتے کہ جب مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، اس زمانے میں الگ سیکشن عورتوں کا نہیں تھا۔ ہماری بعض مسجدوں میں تو عورتوں کے لیے الگ سیکشن ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی مسجد میں کوئی الگ سیکشن عورتوں کا نہیں تھا، بس وہی ایک مسجد تھی، اس میں آگے صحابہ، بیچ میں بچے اور پیچھے عورتیں ہوتی تھی۔ اور عورتیں اس زمانے میں مسجد میں اس لیے اللہ کے نبی بلاتے تھے تاکہ دین سیکھیں، دین سکھانے کے لیے بلاتے تھے۔ اور عورتیں معصوم بچوں کو لے کر مسجد میں آتی تھی، اس لیے کہ گھر پہ رکھنے والا کوئی نہیں، اس کا شوہر بھی مسجد میں آیا، وہ بھی مسجد میں آئی، بچے کو رکھے گا کون؟ حرم شریف میں دیکھ لو بہت سی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے۔ کبھی کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی پیچھے سے، اور اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، تو حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی قرات کرتے تھے، آج اگر لمبی قرات کی جائے تو امام صاحب کو میمو مل جائے گا، کیا ہوتا میں نے تمہیں چھوتا نماز پڑھاوتا نہیں آورتو تمہیں۔ حضرت تو لمبی قرات کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد میں آیا 100 آیتیں پڑھتے تھے، 100 آیتیں فجر کی نماز میں، 60 سے لے کر 100 آیت تک روایت میں آیا۔ لیکن پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تو حضرت اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ کیوں مختصر کر دیتے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی ماں نماز میں ہوگی میرے پیچھے، اور بچہ رو رہا ہے تو ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی نماز میں کہ بچہ رو رہا ہے، میں نماز میں ہوں، نماز کیسے توڑوں۔ اللہ کے نبی ایک عورت کو ذہنی طور پر بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ آج ہماری ذاتوں سے ہزاروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو سب کو میری وجہ سے تکلیف، اور غیبتوں سے تو ہم بھرے ہوئے ہیں، ہماری کوئی مجلس خالی نہیں جس میں غیبتیں نہ ہوتی، کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں غیبتیں نہ ہوتی اور تان و تشنی نہ ہوتی اور دوسروں پر الزام نہ لگائے جاتے اور دوسروں پر۔ بہت اہتمام فرماتے تھے حضرت کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پوری سیرت کو اٹھا کر کے پڑھ لو، پوری سیرت کو، ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آقا سے کسی کو تکلیف ہوئی، ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 2 لفظ استعمال فرمائے، ولدار ذل قربا ولدار الجنب، ولدار ذل قربا ولدار الجنب۔ اس کی تفسیر میں 3 اقوال ہے، اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ دار ذل قربا سے مسلمان مراد، اور دار الجنب سے مطلب غیر مسلم مراد ہے۔ فرمایا مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور تمہارے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ عبداللہ ابن عمر نے بکرا ذبح فرمایا اور فرمایا یہ گوشت تقسیم کر دو۔ پڑوس میں ایک یہود رہتا تھا، تقسیم کرنے والوں کو کہا اس کو دیا تم نے؟ فرمایا نہیں، یہ تو غیر مسلم ہے۔ حضرت نے فرمایا عبداللہ ابن عمر نے غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، انسان نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ ولدار ذل قربا ولدار الجنب، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں نے جو آیت پڑھی اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی، ان دونوں کا خلاصہ، لب لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی،
اور تمہارے تذکرے باقی رہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے دو طرح، ایک مستری ایک مستراح. مستری کون؟ جو اچھی زندگی گزار کر گیا، جس کے اعمال بھی صحیح، معاملات بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح، پوری زندگی صاف ستھری. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بہنیں بھی ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ باپ کا حق بھائی نے چھپا دیا. جہاں میرے اقارب اور رشتہ دار مجھ سے ناراض، وہاں پرایوں کی رضامندی کا مسئلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا کہ میں نے لاکھوں روپے میراث کو دبا کر یا کسی غریب کی پراپرٹی لے کر یا کسی مسکین یا بیوہ کی زمین کو لے کر میں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور گورنمنٹ کیا اس کا بابا بھی اگر فیصلہ کر دے، سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر دے جھوٹے دستاویزات پر کہ یہ زمین تیری ہے. سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بہترین زبان بولنے والے ہوتے ہیں اور بڑی قسمیں کھاتے ہیں. میں ان کی باتوں میں آ کر اگر فیصلہ کر دوں کہ اچھا یہ زمین تیری اور حقیقت میں وہ اس کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں رسول ہوں، میرے رسول کا فیصلہ بھی معتبر نہیں ہوگا. اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا اور وہ اس کا مالک نہیں ہے تو وہ اس کی نہیں ہو سکتی. تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ مالک کہاں سے ہو سکتے؟ کیسے اجازت ہو سکتی؟ ہر وقت ہم کاغذات لے کر پھرتے رہتے ہیں، سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا ہے، ہائی کورٹ کا ہے. ارے سب سے پہلا مفتی تیرا دل ہے، یہ جج یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پوچھ کے تیرے لیے جائز ہے یا نہیں. یہ اندر سے نہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو مت لے. اور یاد رکھ، تو مر گیا، کل کو تیری اولاد یا اولاد کی اولاد پر حالات آ کر رہیں گی. یہ مسلم مسئلہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے جو ضابطے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لانا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. جب ہماری زندگی سنت والی بنے گی تو اللہ خوش ہوگا اور اللہ راضی ہو کر محبت کرے گا، اور وہ محبت کرے گا تو ملائکہ محبت کریں گے، اور ملائکہ محبت کریں گے تو زمین والے محبت کریں گے. اور اگر ہم نے نبی کی اتباع نہیں کی تو وہ محبت نہیں کرے گا، اور جب وہ محبت نہیں کرے گا تو ملائکہ نہیں کریں گے، اور ملائکہ نہیں کریں گے تو زمین والے بھی محبت نہیں کریں گے. اور شام کے باب میں شام کو ایک مقدس زمین اللہ نے کہا ہے قرآن میں. یہ وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر دوں. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، یہاں ارض مقدسہ سے شام مراد ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یہ پہلے فلسطین شام میں تھا، اور فرمایا ہم نے مسجد اقصی کے اطراف میں بڑی برکتیں دے رکھی ہے. شام مراد ہے سے بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. اور بھی جگہ جگہ پر اللہ نے قرآن میں شام کو، اور ایک روایت بہت ڈرانے والی ہے، اذا فسدت الشام، حضور فرماتے ہیں جب شام پر تباہی آئے گی یاد رکھو فلا خیر لکم، تو دنیا سے اللہ حالات کے اندر تمہیں ڈال دیں گے، تم پر کوئی خیر نہیں ہو سکے گا. یہ گھنٹی بج رہی ہے، یاد رکھو یہ حالات اور خطرات کی گھنٹیاں بج رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ کا نزول اسی شام میں ہونے والا ہے، دمشق کی جامع مسجد پر. یہی وہ پورا خطہ ہے، وہی پورا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کا نزول ہونے والا ہے. یہ ساری روایتیں بتا رہی ہے وہ مدفن انبیاء ہے، انبیاء کے دفن کی جگہ ہے، وہ مدفن صحابہ ہے، حضرات صحابہ کے مدفن کی جگہ، وہ متبرک جگہ ہے. اور جب وہاں شر آئے گا، وہاں حالات آئیں گے تو دنیا بھی حالات اور شر سے بھرے گی. اس لیے ہمیں خود حالات نہ آئیں، اس لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کے حالات کو ختم کر دے تاکہ ہم بھی شر سے بچ جائیں، ہم بھی برائیوں سے بچ جائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اجتماعی دعاؤں میں، اپنی انفرادی دعاؤں میں
پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں کرنے والے بنے، صرف میڈیا پر اور صرف واٹس ایپ پر حالات دیکھ کر کے او ہو صرف تذکرے کرنے والے نہ بنے، اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کا حصہ رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دارالعلوم مسجد طرف درباری سے آئے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں گجراتی زبان میں سجائے بندے کے نام رسالت شائع ہوتے ہیں، جس میں اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما۔ اللہ دنیا کے سارے حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب کو ہم سے راضی فرما دیجیے، ان کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اداؤں سے پیار نصیب فرما، ان کی زندگی سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہمارا سرمایہ ہے وہ آپ کی کتاب اور اللہ کے نبی ہی ہے، انہی دو کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس سے ہٹ کر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کو ان دونوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس سے پیار و محبت نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں کو دور کرنے والی تیری ہی ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ان فتنوں کو ختم فرما دے، امن سے مبدل فرما دے، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے۔ اللہ خصوصاً شام اور دیگر جگہوں کے حالات کو خوشگوار فرما دے۔ اللہ معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، اے اللہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، مولا ان کی آہوں کو سن لے، ان کی آہوں کو سن لے، ان کی آہوں کو سن لے، ان کی دعاؤں کو سن لے۔ اللہ آج ہمارے دکھڑوں کو سننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک اللہ ہے جس سے ہم اپنے دکھڑوں کو سناتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، غلط راستوں سے حفاظت فرما، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ صحیح راستہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ سب کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، حرام مال سے حفاظت فرما، حلال مال عطا فرما، جائز راستوں سے عطا فرما، ناجائز راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کے کھیت میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آج کا یہ مبارک دن ہے جس میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ جمعہ کے دن تیرے حبیب نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ ساعت کون سی ہے ہمیں نہیں معلوم، بہت ممکن ہے کہ ابھی ہی وہ ساعت ہو، ابھی ہی وہ گھڑی ہو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا